اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صلوات سارے کو سامعین گرامی، آج کی جو شب آ رہی ہے یہ 17 ربیع الاول کی شب ہے، اور یہ پورے سال میں واحد وہ مبارک رات ہے اور کل کا دن واحد مبارک دن ہے جس دن دو معصوم اور دونوں صادق ہستیاں کائنات میں تشریف لائے۔ شیعو، آپ خوش نصیب ہو، رسول سارے مسلمانوں کا صادق ہے، اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کا رسول بھی صادق ہے، جن کا امام بھی صادق ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت دنیا میں صادقین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، میں نے سورہ مبارکہ مجادلہ 28واں پارہ ایک آیت مجیدہ کا چھوٹا سا حصہ ہے جو تلاوت کیا ہے۔ اس آیت پہ غور کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے درجات اللہ نے بلند فرمائے۔ آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں اللہ رب العزت نے جن کے درجات بلند فرمائے ہیں، جن لوگوں کو عزت و عظمت سے سرفراز فرمایا۔ تو ہے اجازت میں ترجمہ پیش کروں۔ ارشاد رب العزت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو مومن ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ میرے انتہائی محترم سامعین، خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت اور عظمت کا جو معیار ہے، نہ وہ مال دنیا ہے، نہ کثیر اولاد، نہ مضبوط پارٹی، نہ اقتدار، نہ حکومت۔ خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت اور عظمت کا جو معیار ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں، انسان صاحب ایمان بھی ہو، انسان صاحب علم بھی ہو۔ سامعین گرامی، یاد رکھیے، مال دنیا، اگر دنیا معیار ہوتی نا انسان کی قدر و قیمت اور عزت و عظمت کا، تو پھر قارون کو صاحب عزت ہونا چاہیے تھا، نمرود کو صاحب عزت ہونا چاہیے۔ اگر حکومت، اقتدار، عزت و عظمت کا معیار ہو تو
تو پھر فرعون کو صاحب عزت ہونا چاہیے، نہ مال دنیا، نہ اقتدار دنیا، نہ مضبوط پارٹی، نہ وسیع خاندان، کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں دو چیزیں جس کے پاس ہیں اسی کی عزت ہے، اسی کی عظمت ہے، ایمان اور علم، ایمان اور علم۔ اچھا اب ذرا غور کرنا، جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے غور کرنا، خالق کی نگاہ میں عزت و عظمت و رفعت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور علم۔ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا، ایمان اور علم۔ میرے دوستو، اسی اللہ کے بتائے ہوئے معیار پر اب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سید الانبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل بشر کون ہے؟ سرکار کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی حکومت معیار نہیں، ایمان اور علم معیار ہے۔ ہاں تو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مولا علی کے سوا کوئی بعد از پیغمبر، کوئی بعد از پیغمبر افضل نہیں۔ بعد از پیغمبر سب سے افضل و برتر، اولا و اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو مولا امیر المومنین کی ذات ہے۔ اس لیے کہ انہیں علم کی منزل میں دیکھیں تو رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کی منزل میں دیکھیں تو وہ درجہ مولا علی کے پاس تھا۔ ساری زندگی فرماتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو علی سے پوچھو، علی آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہے۔ جو علم میں اتنا بلند اور ایمان میں دیکھو تو رسول اللہ نے فرمایا تھا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا۔ سامعین گرامی، علم اور ایمان یہ عزت کا معیار ہے، یہ عظمت کا معیار، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دونوں ہستیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ دونوں نانا نواسا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں علمی انقلاب لائے ہیں، علمی انقلاب لائے۔ سرکار دو عالم رسول بن کے آئے۔ اچھا پہلے ایک لطف جملہ اور سن لیں، چونکہ آقا کی ولادت کی شب ہے۔ اچھا حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذکر ہوا نا، رب نے ملائکہ سے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ نے امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو رب نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے پوری دنیا کے انسانوں کا تمہیں امام بنا دیا۔ جاعل بنانے والا، جال بنانے کو کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے لیے پورے قرآن میں جعل کا لفظ نہیں آیا، دو لفظ آئے ہیں، یا ارسلنا کا لفظ آیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا بعثہ کا لفظ آیا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بعثہ کا معنی بھی بھیجنا، ارسلنا کا بھی معنی بھیجنا، جعل کا معنی بنانا۔ میرا بھائی آمنہ کے لال میں اور باقی انبیاء میں یہی فرق ہے، انہیں بھیج کے بنایا، انہیں بنا کے بھیجا۔ جی انہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا علی۔ جی باقیوں کو بھیج کے بنایا ہے، نبی بنایا ہے، اور سرکار کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے تو آقا فرماتے تھے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ صلوات پڑھو آقا کی ذات پہ بلند آواز۔ اور سرکار تشریف کیوں لائے؟ ہر مسلمان ذرا اس بات پر غور کرے کہ رسول اللہ کی بعثت کی غرض کیا تھی۔ دو چیزیں، پہلی فرمایا انما بعثت معلما، آقا فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، میں علم دینے کے لیے آیا ہوں۔
میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ توجہ، عجیب بات نہیں کہ مسلمان عقیدہ رکھ لے رسول لکھنا پڑھنا ہی جانتے، رسول فرما رہا ہے میں استاد بن کے آیا ہوں۔ تو بھائی جو ان پڑھ ہے وہ معلم ہوتا ہے؟ میرا بھائی معلم کائنات کی سب سے افضل و برتر ہستی رسول اللہ صرف عالم نہیں تھے، رسول اللہ کل علم تھے، رسول اللہ علم کل تھے، رسول اللہ عقل کل تھے، اور رسول اللہ کل عقل تھے۔ سامعین گرامی، معلم بنا کے بھیجا، علم دینے کے لیے رسول ہے، علمی انقلاب لائے۔ اور رسول اللہ سے پوچھا گیا، ذرا سننا، سرکار سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ کسی کی جان نکل رہی ہو، احتضار کی حالت طاری ہو، مر رہا ہو کوئی انسان، ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا علم حاصل کرنا چاہیے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ معجزہ ہے، قرآن معجزہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے عرب کا جو معاشرہ تھا، قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ جمعہ میں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، قرۂ ارض کا سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ گمراہ معاشرہ مکہ کا معاشرہ تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کھلی گمراہی، کھلی گمراہی۔ وہ عرب کیا جانتے تھے؟ شراب جانتے تھے، تلوار جانتے تھے، گھوڑے کو جانتے تھے، عورت کو جانتے تھے، لڑائی جانتے تھے، جھگڑا جانتے تھے، لوٹنا جانتے تھے، سود کھانا کاروبار ان کے سودی تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ لوگ نہ قلم جانتے تھے، نہ علم جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس ماحول اور معاشرے میں رب نے جو پہلی وحی نازل کی، اس میں رب نے پڑھنے کا بھی ذکر کیا، علم کا بھی ذکر کیا، قلم کا بھی ذکر کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ توجہ جا رہا ہوں، رسول اللہ علمی انقلاب لائے، علمی انقلاب۔ شیعہ سنی جتنے بھائی بیٹھے ہو، بات ذہن میں آ گئی ہے، یہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں یہ ایک ہفتہ پہلے گزر رہا تھا، اب تو پورے الحمدللہ ملک میں گلی گلی میں، شہر شہر میں، گاؤں گاؤں میں میلاد کے پروگرام ہو رہے ہیں، میلاد کی محافل ہو رہی ہیں، میلاد کے بینر، میلاد کے اشتہارات، جی سیرت النبی کے جلسے۔ تو وہاں میں نے ایک بہت بڑا پینا فلیکس دیکھا، سیرت النبی کا جلسہ تھا، محفل نعت تھی، تو انہوں نے ایک ساتھ اعلان لکھا ہوا تھا کہ آخر پر سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ منہ مبارک سمجھتے ہیں؟ سرکار کا بال، مبارک بال، فارسی میں منہ کہتے ہیں نا بال کو، کہ سرکار کے مبارک بال کی بھی زیارت کروائی جائے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان صرف اس لیے کیا کہ تاکہ ظاہر کون کلمہ گو ایسا ہے جو رسول اللہ کے اس منہ مبارک کی زیارت کو اپنے لیے شرف نہ سمجھے، جی بشرطے کہ رسول اللہ کا بال ہو۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں امام علیہ السلام جب تشریف لائے، ابھی تو یار آغاز ہے، آپ تھکی تھکی صلوات پڑھتے ہیں، سارے صلوات پڑھیں بلند آواز سے، جی۔ تو مامون جو ہے وہ پریشان بیٹھا تھا لامتی۔ امام نے پوچھا کہ مامون کیا بات ہے پریشان ہو؟ کہا ایک عرابی نے آ کے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ میرے پاس ایک ڈبیا لایا ہے، کہتا ہے کہ اس میں سرکار دو عالم کے منہ مبارک ہیں، مبارک بال ہیں۔ فرزند رسول میں اب پریشان ہوں کہ اگر تو یہ رسول اللہ کے بال ہیں اور میں پھر اس کو انعام و اکرام نہ دوں، تب بھی میری یہ بے عزتی ہے کہ اس کو اکرام نہ کیا، انعام نہ دیا۔ اور اگر وہ رسول اللہ کے بال نہیں ہیں تو ساری دنیا میں میرا مذاق اڑائے گا کہ میں بادشاہ کو بھی داؤ لگا کے آ گیا ہوں، ہاں جی بے وقوف بنا کے آ گیا ہوں۔ تو فرزند رسول میں اس پریشانی میں ہوں کہ اس کو انعام و اکرام دوں یا نہ دوں۔ تو سرکار نے فرمایا وہ بال میرے پاس لاؤ۔ سرکار امام رضا علیہ السلام نے جب بال دیکھے، 4 الگ کر دیے، 3 الگ کر دیے،
اور رسول اللہ نے فرمایا یہ جو تین ہیں ان کا میرے جد سے کوئی تعلق نہیں. یہ تین بال میرے جد رسول اللہ کے نہیں ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے بالوں کو سونگھا، فرمایا یہ میرے جد کی ریش مبارک کے بال ہیں، یہ تین میرے جد کے بال نہیں ہیں. مامون نے سوال کیا فرزند رسول تو آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ کے ہیں یہ رسول اللہ کے نہیں ہیں؟ بظاہر تو بال ایک جیسے ہیں. سرکار نے فرمایا، مامون سے فرمایا ابھی آگ منگوا، آگ. فرمایا جو جل جائیں سمجھو ان کا رسول سے تعلق نہیں. جی 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 ان کا. اور جو رسول اللہ کے بال ہیں اللہ نے پیغمبر اور پیغمبر کی ذریت اور ہر اس پر جس کا رسول سے تعلق ہے آگ حرام کر دی، جہنم حرام کر دی. سامعین گرامی تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ بال کی منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے. اچھا میں آپ سے بھی ایک بات کروں، شیعیان حیدر کرار، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں کہیں مولا علی علیہ السلام کی نالین مبارک، نہج البلاغہ میں مولا کا ایک جملہ ہے، جب بصرہ کی طرف جا رہے تھے نا منزل ذکار پہ مولا امیر المومنین نے قیام کیا. ابن عباس کہتا ہے میں مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا وَهُوَ خَاصِفٌ بِالنَّعْلِ، یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. مولا امیر المومنین اپنا پھٹا ہوا جوتا اپنے ہاتھوں سے سی رہے تھے. میری طرف دیکھ کے فرمایا یا ابن عباس ما قیمت هذا النعل، ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ فقلت لا قیمت لا، مولا یہ پھٹا پرانا جوتا ہے اس کی کیا قیمت؟ مولا امیر نے فرمایا یا ابن عباس واللہ لہی احب الی من امرتکم، ابن عباس خدا کی قسم تمہاری حکومت سے یہ جوتا میں علی کو زیادہ محبوب ہے. تمہارے اقتدار تمہاری حکومت سے یہ جوتا مجھے زیادہ محبوب ہے. الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، لیکن میں نے حکومت کو صرف اس لیے سنبھالا میں حق کو قائم کر سکوں باطل کو مٹا سکوں. شیعو میرا سوال ہے آج اگر دنیا میں کہیں پاکستان میں اگر کہیں وہ مولا امیر المومنین کا جوتا پڑا ہو، ایمان سے بتاؤ کوئی ہے ایسا علی ولی اللہ پڑھنے والا، کوئی ہے ایسا مسلمان جو اس جوتے کو بوسہ دینا، اس جوتے کی زیارت کرنا اپنے لیے شرف نہ سمجھے؟ ہاں، سرکار کی نالین کو اپنے سر کا تاج بنانا اپنے لیے شرف نہ سمجھے؟ اچھا آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں کسی جگہ پر مولا سجاد علیہ السلام کا کرتا، امام سجاد علیہ السلام کی دستار اور امامہ مبارک پڑا ہے، بولو ہر کوئی زیارت کرنا شرف سمجھے گا یا نہیں؟ ہاں، رسول اللہ کی وہ کملی، وہ عبائے مبارک جس کملی کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اگر کائنات میں کہیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کی وہ عبائے مبارک ہے، کوئی ہے مسلمان ایسا جو اس کی زیارت کو اپنے لیے شرف نہ سمجھے؟ اور میرے شیعہ سنی بھائیو، اگر رسول اللہ کی وہ عبائے مبارک ہم تک نہ پہنچ سکی، اگر مولا علی علیہ السلام کے وہ جوتے ہم تک نہ پہنچ سکے، اگر مولا سجاد علیہ السلام کا کرتا ہم تک نہ پہنچ سکا، مولا علی کا کلام نہج البلاغہ تو ہم تک پہنچا، امام سجاد علیہ السلام کا کرتا نہ پہنچا، امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ تو پہنچا، اگر رسول اللہ کا منہ مبارک اور رسول اللہ کا جبہ یا رسول اللہ کی عبا ہم تک نہ پہنچی، وہ قرآن تو پہنچا گھر گھر میں جو رسول کے قلب پر نازل ہوا تھا، جو رسول کے دل پر نازل ہوا تھا. شیعہ سنی بھائیو، ہم نے اس کی کتنی قدر کی، اس قرآن کو کتنا پڑھا، اس نہج البلاغہ کو کتنا پڑھا، اس صحیفہ سجادیہ کو کتنا پڑھا. 1400 سال بعد سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے تڑپنے والوں، کبھی مصطفیٰ کے قرآن کی بھی زیارت کی، کبھی مصطفیٰ کے قرآن کو بھی کھول کے دیکھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر. بس یہ لمحہ فکری ہے، یہ لمحہ فکری ہے. جو چیز ہم تک ائمہ نے پہنچائی اور ہمیں ائمہ کی میراث ہم تک پہنچی، خدا را اس میراث کی تو حفاظت کرو.
اس کلام کی تو زیارت روز کرو، اس قرآن کو تو کھول کے پڑھو، اس صحیفہ سجادیہ کا تو مطالعہ کرو، امام سجاد کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، امام کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں، کیسے مانگنا، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی وہ گفتگو اور مولا علی علیہ السلام کے وہ خطبات، ہاں کبھی وہ تو اس کو تو انسان پڑھے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں علم دینے کے لیے آیا ہوں، اور دوسری غرض کیا تھی بعثت کی؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا میں بد اخلاق لوگوں کو با اخلاق بنانے آیا، میں لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ میرے محترم سامعین، علم سے بڑھ کے کوئی شے نہیں، علم بڑی، کیا کہتے ہیں جملہ ایک لکھا ہوتا ہے سکولوں کے باہر، علم لا زوال دولت ہے، یعنی علم ایک ایسی دولت ہے جسے کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جملہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال فإن المال یفنى عن قریب والعلم باق لا یزال۔ مولا علی فرماتے تھے ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، جس نے دشمنوں کو مال دیا ہے ہمیں علم دیا ہے، مال عن قریب فنا ہو جائے گا، علم ایسی دولت ہے جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اور میرے دوستو سنا، مذہب شیعہ مذہب علم ہے، مکتب تشیع مکتب علم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بڑی سادہ اور خوبصورت۔ میں نے کیوں کہا مذہب شیعہ مذہب علم ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے، کوئی علوم نبیین کا باقر نظر آتا ہے، کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے۔ 10 بندے آئے تھے مولا علی علیہ السلام کے پاس، کتنے؟ 10، اور 10 کے 10 بندوں نے سوال ایک ہی کیا، جواب مختلف مانگا۔ جواب سب کا سوال یہ تھا، یہ باقاعدہ سوچ کے منصوبہ بنا کے آئے تھے کہ مولا علی علیہ السلام سے سب نے ایک ہی سوال کرنا ہے، جواب مختلف لینا ہے۔ آپ ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے بلند آواز سے۔ پتہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یا امیر المومنین، علم افضل ہے یا مال افضل ہے دنیا کا؟ پہلا بندہ آیا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال فرعونوں کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ دوسرا بندہ، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال چرایا جا سکتا ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال پرانا ہو جاتا ہے، علم پرانا نہیں ہوتا۔ اگلا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال بے وفا ہے، علم وفادار ہے۔ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال مر گیا تو دنیا میں رہ گیا، علم مرنے کے بعد بھی قبر میں ساتھ جائے۔ مومنین ہر بندے کو مولا امیر نے الگ الگ جواب دیا۔ مولا امیر کا جملہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب 10 کے 10 بندے اپنا سوال کر چکے، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اللہ قیامت تک کی زندگی عطا کر دے اور میں مسند علم پر بیٹھ جاؤں اور قیامت تک لوگ یہی ایک سوال کرتے رہیں علم افضل ہے یا مال، میں ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل لاتا رہوں گا، نئی دلیل ذکر کرتا۔ میں نے کوئی زحمت نہیں دی کہ میرا ساتھ دیں نہ دیں، یہ آپ کی محبت ہے، بولنا چاہیے۔ اچھا، مجھے مولا امیر علیہ السلام کے 2 جملے نہج البلاغہ میں
یقین کیجئے دوستو مجھے اتنے پسند ہیں۔ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کتنی لذت حاصل کرتے ہیں مولا کے ان جملوں سے اور کتنا سرور لیتے ہیں۔ مجھے سرور آتا ہے پڑھتے ہوئے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسن بہ ویفرح بہ اذا نسب الیہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر علم کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو، علم کی فضیلت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے۔ جاہل کو بھی عالم کہہ دو، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے۔ نسبت علم سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، نسبت علم سے ہر کوئی راضی ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، وَقَفَا بِالْجَهْلِ ذَمًّا أَن يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِي۔ فرمایا جہالت کی مذمت پر کوئی دلیل نہ ہو، جہالت کی مذمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک جاہل بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے جاہل، بے شک عالم نہ ہو، عالم کہہ دو تو ناراض نہیں ہوگا، نسبت علم سے ہر کوئی خوش ہوتا۔ میرے محترم سامعین، مذہب شیعہ مذہب علم، اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جیسے عالم ہادی رہبر اللہ نے کائنات میں ہمیں عطا کیے، کسی مذہب کو ایسے عالم ہادی نصیب نہیں ہے۔ اور میرے دوستو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور۔ ہاں میں مومنین دو باتیں میرا چیلنج ہے، میں چیلنج سے کر رہا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں۔ ائمہ اہل بیت آل رسول کے گھرانے میں سے جو 12 امام ہیں، کسی امام معصوم کے بارے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دیں کہ کسی امام نے کبھی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو، مرضی آپ کی، کسی امام نے کبھی کسی غیر سے مسئلہ پوچھا اور نہیں دکھا سکو گے۔ ہم دکھاتے ہیں، دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتی تھی آل محمد کے دروازے۔ ایک نا بس 28 رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا مدینہ چھوڑا تھا، اسی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے۔ وہ سفر جو 28 رجب کو شروع ہوا تھا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کے بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن بہن کا سفر جاری رہا۔ عزادارو جب دن چڑھا نا 11 محرم کا، شمر ملون کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا شمر خبردار، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، نحنو ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں، ہم خود بن جائیں گے قیدی، ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزادارو جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب رسول زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزاداروں میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے یہ جملہ پڑھ لینا آسان ہے، تیرے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے۔ بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ پلان اور محمل نہ ہوں۔ ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے حضرت ابو ذر کو بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے شام سے مدینے بھیجا تھا۔ خدا کی قسم جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے، رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ عزادارو آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ہو گئی جناب فضہ بھی سوار،
کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ عزادارو جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا، عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ جب یہ جملے سنے نا تیرے بیمار امام نے، سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ تو فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ عرض کی پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ ظالمہ نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا تو دوسرے اونٹ روتے تھے، دوسرے جانور گریا کرتے تھے۔ جب اونٹوں کو روتے دیکھا نا میری آقا زادی نے، سید سجاد سے پوچھا، سجاد بیٹا تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں؟ سید سجاد عرض کرتے ہیں، پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر عام قیدی نہیں، علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا